بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رہن سہن، آپ کا کھانا پینا کیسا تھا اور آپ کے نزدیک دنیا کی حیثیت کیا تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر خود کون کون سی دعائیں فرمایا کرتے تھے اور قوم کو کس طرح دعائیں کرنے کی تلقین بھی فرمایا کرتے۔ توکل علی اللہ اور صبر و تحمل سے متعلق آپ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تذکرہ بھی ہم نے کیا تھا کہ روز محشر اور جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے یا سنتے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا ہو جایا کرتی تھی، اور پھر یہ بھی تذکرہ ہوا تھا کہ زمین سے آسمان کی طرف ارتفاع کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی اور اس سے متعلق مختلف روایات میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے۔ ناظرین کرام، آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا اور ہم ذکر کریں گے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق مختلف روایات کیا ہیں۔ آسمان سے نزول کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شخصی اوصاف کیا کیا ہوں گے، زائرین جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق احادیث کیا کیا ہوں گی، دجال کی حقیقت کیا ہے، نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت امن و امان کی صورتحال مجموعی کیا ہوگی، یہ بھی تذکرہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر قیامت تک احوال کیا ہوں گے، یہ بھی آج تذکرہ ہوگا، اور علامات قیامت، دابۃ الارض کیا ہے اور اس کا ظہور کب ہوگا اور اس کے ذمے کیا کام ہوگا۔ قیامت سے قبل 40 برس کے دوران کیا کیا واقعات رونما ہوں گے، یہ بھی آج تذکرہ ہوگا، تو بہت ہی دلچسپ ایپیسوڈ ہوگی۔ ناظرین کرام، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع میں حق تعالی نے انبیاء سابقین کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، آپ کی والدہ کی پیدائش کا تذکرہ، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا، یہاں تک اس کا تذکرہ، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آپ کا آنا، ان کے طعن و تشنیع، نومولود مسیح کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حوارین کی امداد، یہودیوں کا نرغہ، زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ، یہ سب تذکرہ قرآن مجید نے کیا۔ پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، آپ کی حیت مبارکہ، لباس آپ کا، یہ سب پوری تفصیلات، یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھانے سے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقیناً، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا، اور بے شک یہ جو اس عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے اندازوں کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں، اور بے شک
انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ شابی کہتے ہیں کہ جب نجران کے نصارہ کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق خبر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے جسے مریم تک اس نے پہنچایا۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ کھڑے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ کے وفد کو قسم دے کر پوچھا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اور جو نازل کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام پر، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ تم نے مشرق کو قبلہ اس وقت ٹھہرایا جب اللہ رب العزت نے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ہاں ایسا ہی ہے۔ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لازمی طور پر آسمان سے نزول سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک دنیا میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تشریف نہیں لے آئیں گے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ وہ دنیا میں نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو مار ڈالیں گے، اور بطور احسان غیر مسلم شہریوں سے ریاستی حفاظت کا ٹیکس جو عسکری خدمات سے استثناء کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے اسے معاف کر دیں گے۔ ان کے دور حکومت میں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ پیشکش کے باوجود کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شخصی اوصاف کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نبی مبعوث نہیں ہوا۔ وہ یقیناً میری امت میں نازل ہوں گے، اور جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا، اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ میانہ قد و قامت کے ہوں گے، رنگ سرخ اور سفید ہوگا، بال سیدھے اور ایسے صاف اور چمکدار ہوں گے کہ وہ بھیگے نہ بھی ہوں تب بھی یہ محسوس ہوگا جیسے ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ وہ ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس ہوں گے۔ جب تک اللہ چاہے گا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کی خوش قسمتی کو صحیحین کی حدیث شریف میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کا اس وقت خوشی کا عالم کیا ہوگا جب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کے قتل کی کیفیت سے متعلق حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں فرمایا جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے خبردار نہ فرمایا ہو، ڈرایا نہ ہو۔ میں چونکہ آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت ہو، اس لیے وہ لامحالہ تمہارے درمیان ہی نمودار ہوگا۔ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر زمین کا
کوئی خطہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں دجال نہ پہنچے اور جس پر اس کا ظہور نہ ہو۔ البتہ جس در سے بھی وہ مکہ یا مدینہ آنا چاہے گا، فرشتے ننگی تلواریں لیے اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ آگے بڑھنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ تو اس طرح وہ کھاری زمین کے کنارے سرخ ٹیلے کے پاس پڑاؤ ڈال دے گا۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے ہر منافق مرد اور عورت مدینہ طیبہ سے نکل کر دجال سے جا ملیں گے۔ ان زلزلوں کے ذریعے مدینہ طیبہ گندگی یعنی منافقوں کو اپنے سے اسی طرح دور کر دے گا جس طرح بھٹی لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس دن کو یوم الخلاص یعنی چھٹکارے کا دن کہا جائے گا۔ یہ حالات سن کر شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرب اس زمانے میں کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرب اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ایک صالح امام پیشوا کے ماتحت ہوں گے۔ ایک دن یہ واقعہ ہوگا کہ ان کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا ہی ہوگا کہ ان میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ نماز پڑھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کرے، مگر عیسیٰ علیہ السلام اس کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، کیونکہ نماز کی اقامت تمہارے لیے ہی ہوئی ہے، لہٰذا اس وقت مسلمانوں کو انہی کا امام نماز پڑھائے گا۔ جب امام نماز پڑھا کر فارغ ہو جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام قلعے والوں سے فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھول دیا جائے گا، اس دروازے کے پیچھے دجال موجود ہوگا۔ جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، پھر وہ بھاگ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرمائیں گے کہ میری ایک ایسی ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ اسے لد کے مشرقی دروازے پر پکڑ لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اور عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں ایک عادل حاکم اور منصف امام ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور بطور احسان غیر مسلم شہریوں سے ریاستی حفاظت کا ٹیکس جو عسکری خدمات سے استثناء کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے اسے معاف کر دیں گے، اور زکوٰۃ کی وصولی بھی بند کر دیں گے۔ نہ بکری کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی نہ اونٹ کی، کیونکہ سب مالدار ہوں گے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لوگوں کے دلوں سے بغض و عداوت ختم ہو جائے گی اور ہر زہریلے جانور کا زہر نکال کر ختم کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اپنے ہاتھ سانپ کے منہ میں دے دے گا تو سانپ اسے کوئی گزند نہیں پہنچائے گا۔ چھوٹی بچی شیر کو بھگائے گی تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کتا ہوتا ہے۔ زمین امن و امان سے ایسے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور سب لوگوں کا کلمہ ایک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ دنیا پر امن امان ہوگا، خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ زکوٰۃ دینے والے تو موجود ہوں گے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس مضمون کی ایک حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں مردے زندہ کرنے کی تاثیر تھی، اب جو آئیں گے تو ان کی سانس میں زندہ کافروں کو مردہ کرنے کی تاثیر ہوگی۔ جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک آپ کی سانس پہنچے گی اور وہاں تک کہ کفار مر جائیں گے۔ دجال آپ کی سانس کی یا نگاہ کی تاثیر سے گھلنے لگے گا، مگر آپ جلدی سے اس تک پہنچ کر اسے قتل کریں گے، اور جو لوگ اس کو خدا مان چکے تھے انہیں اس مردود کا خون دکھائیں گے کہ لو تمہارا خدا مارا گیا ہے، یہ ہے اس کا خون۔
دجال فلسطین یا شام میں مارا جائے گا۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ اولاً دجال بیت المقدس کا محاصرہ کرے گا، آپ کو دیکھ کر شام کی طرف بھاگے گا، شام کے آغاز میں، شروع میں، اور فلسطین کے آخری کنارے پر وہ مارا جائے گا۔ دجال کی حقیقت سے متعلق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اس وقت نکلے گا جب دین مضطرب اور ضعیف ہو جائے گا، دین کا علم پیٹھ موڑ لے گا، یعنی لوگ قرآن و حدیث کی تحصیل کو چھوڑ کر دنیا کمانے کی فکر میں غرق ہو جائیں گے۔ 40 رات دن زمین پر وہ سیاحت کرے گا، اس کا ایک دن 1 سال کا ہوگا، پھر اس کے بعد پھر ایک دن 1 مہینے کا، پھر ایک دن 1 ہفتے کا، اور باقی ایام اپنے معمول کے مطابق آ جائیں گے۔ دجال گدھے پر سوار ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 40 کلادے ہوگا، پس وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور دجال فرمایا کہ کانا ہوگا، لیکن بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے یعنی کفر لکھا ہوگا، اس کو ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو۔ دجال پانی کے ہر گھاٹ پر آئے گا، مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے دجال کا وہاں پر آنا حرام کر دیا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوئے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال کے ساتھ روٹی کا ایک پہاڑ ہوگا، اور لوگ سخت مشکل میں ہوں گے سوائے دجال کے پیروکاروں کے، اور دجال کے ساتھ 2 نہریں بھی ہوں گی، اور میں دجال سے زیادہ، سرکار نے فرمایا، ان دونوں نہروں کی حقیقت کے بارے میں جانتا ہوں۔ ایک نہر کو دجال جنت کہے گا اور دوسری نہر کو آگ۔ جس نہر کو وہ جنت بتلائے گا وہ در حقیقت جہنم ہوگی، اور جو شخص اس کی بتلائی ہوئی جہنم میں داخل کر دیا گیا دراصل وہ جنت ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دجال کے ہمراہ شیاطین بھی بھیجے گا، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، اس کے ہمراہ بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ دجال جب آسمان کو حکم کرے گا بارش کا تو اسی وقت بارش ہو جائے گی، جس کو لوگ دیکھیں گے۔ دجال ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر اسی شخص کو تمام لوگوں کے سامنے دوبارہ زندہ کرے گا۔ کوئی شخص بھی دجال پر غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ دجال لعین کہے گا کہ اے لوگو، اللہ رب العزت کے علاوہ کیا یہ کام اور بھی کوئی کر سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان شام میں جبل الدخان کی طرف فرار ہو جائیں گے۔ دجال یہاں آ کر بھی مسلمانوں کا محاصرہ کر لے گا، اور بہت سخت محاصرہ کرے گا، اور شدید ترین مشکلات کے باعث مسلمانوں کا اس وقت برا حال ہوگا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فجر کے وقت نازل ہوں گے، وہ کہیں گے لوگو تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم اس کذاب خبیث کی طرح لڑنے کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ مسلمان کہیں گے یہ شخص تو جن ہے۔ پس مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ چلیں گے اور اسے قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ درخت اور پتھر بھی اس وقت پکارتے ہوں گے کہ اے رو اللہ، یہ یہودی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال کے تمام ساتھیوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دلوں سے اس وقت بغض و عداوت ختم کر دی جائے گی، اور ہر زہریلے جانور کا زہر نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے دے گا تو سانپ اسے کوئی گزند نہیں پہنچائے گا۔ چھوٹی بچی شیر کو بھگائے گی تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کتا ہو۔ زمین امن و امان سے ایسے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور سب لوگوں کا کلمہ ایک ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین کرام، نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت امن و امان کی صورتحال سے متعلق ایک اور روایت میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے، صلیب کو آپ توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، مسلح لوٹا دیں گے، تلواریں کند ہو جائیں گی، ہر زہر آلود چیز کا زہر ختم کر دیا جائے گا، آسمان اپنا رزق اتارے گا، زمین اپنی نباتات اگائے گی، حتیٰ کہ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چلے گا مگر انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، شیر گائے کے ساتھ چڑھے گا مگر اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جوان اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا مگر اسے حاصل کرنے کی کوشش کوئی نہیں کرے گا، اس وقت کینہ، حسد اور بغض ختم کر دیا جائے گا اور مال کی دعوت دی جائے گی مگر اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ ہر زہریلے جانور کا زہر نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے گا تو سانپ اسے کوئی گزند نہیں پہنچائے گا، چھوٹی بچی شیر کو بھگائے گی تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کوئی کتا ہوتا ہے، زمین امن و امان سے ایسے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور سب لوگوں کا کلمہ ایک ہی ہو جائے گا، بس اللہ رب العزت کے سوا کسی کی اس وقت عبادت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے بارے میں ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری ابو القاسم کی جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام ضرور ایک عادل امام اور منصف حکمران کے طور پر نازل ہوں گے، وہ ضرور بالضرور صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، آپس کی دشمنیاں ختم کروا دیں گے، حسد اور بغض کو ختم کریں گے، یقیناً ان پر مال پیش کیا جائے گا مگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ حدیث پاک کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اگر وہ میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر ندا دیں گے تو میں ضرور انہیں جواب دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام روحا کے راستے پر حج یا عمرہ دونوں کا تلبیہ ضرور پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اگر میری عمر لمبی ہوئی تو میں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کروں گا، اور اگر مجھے موت نے آ لیا تو تم میں سے جو شخص ان سے ملاقات کرے وہ میری طرف سے انہیں سلام کہے۔ امام حاکم اور ابن عساکر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور پانے والوں تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پیغام ان الفاظ میں روایت کی صورت میں پہنچایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجو، اگر تم انہیں دیکھو تو ان سے عرض کرنا ابو ہریرہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت کے ادوار کے احوال سے متعلق ایک روایت مروی ہے۔ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی یہ اسی قسم کے حال میں ہوگا کہ اللہ رب العزت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیج دے گا، جن کی تفصیل یہ ہے کہ وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار کے پاس آسمان سے اتریں گے۔ اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر
رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرات ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے ایسے قطرے گریں گے جو موتیوں کی طرح چمکدار اور سفید ہوں گے۔ آپ کے سانس کی خوشبو جو کافر بھی پائے گا اسی وقت مر جائے گا، اور آپ کے سانس کی خوشبو منتہائے نظر تک، جہاں تک نظر جاتی ہوگی وہاں تک پہنچے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ اسے لدغ دروازے پر پالیں گے اور اسے قتل کر ڈالیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ رب العزت نے دجال کے دھوکہ و فریب سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں پر دست شفقت پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات عالیہ کی خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کی طرف وہی نازل فرمائے گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، لہٰذا آپ میرے اہل ایمان بندوں کو اپنے ساتھ کوہ طور پر اکٹھا کر لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے، اور اللہ رب العزت یاجوج ماجوج کو اتنی بڑی تعداد میں بھیجے گا کہ وہ ہر بلندی سے تیز رفتاری کے ساتھ پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ جب ان کا پہلا حصہ بحیرہ طبرستان سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کر وہ لوگ ختم کر دیں گے، اور جب ان کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو وہ کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی تھا یا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور میں محصور ہو جائیں گے، اور اشیاء خورد و نوش کی قلت کے باعث یہ نوبت آن پہنچے گی کہ ان میں سے کسی ایک کے نزدیک ایک بیل کی سیری کو بھی تم میں سے کسی ایک کے 100 دینار یعنی 100 اشرفیوں سے بہتر سمجھا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں وبا کی صورت میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، اس سے وہ سب کے سب یک لخت ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جبل طور سے زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر ایک بالش بھر جگہ بھی یاجوج ماجوج کی لاشوں کی گندگی اور تعفن سے خالی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ایسے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹ کی گردنوں کی مانند ہوں گی، اور یہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ رب العزت کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ایسی بارش برسائے گا کہ جو زمین کو ہر طرح کے میل کچیل سے دھو کر صاف کر دے گی، اور ہر گھر وہ خواہ مٹی کا ہو یا چمڑے کا کوئی خیمہ، یعنی بارش مکانات والی بستیوں میں بھی ہوگی اور ان جنگلوں میں بھی جہاں خانہ بدوش خیموں میں رہتے ہیں، ان سب پر برستے ہوئے یہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین سے اللہ رب العزت کا خطاب ہوگا کہ اپنی پیداوار اگاؤ اور اپنی برکت از سر نو ظاہر کرو۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک انار اتنا بڑا ہوگا ناظرین کہ اسے آدمیوں کی ایک جماعت کھا سکے گی، اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کیا کریں گے، اور دودھ میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جایا کرے گی، اور دودھ دینے والی ایک گائے پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک بکری پوری برادری کے لیے کافی ہوگی۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ رب العزت ایک خوشگوار ہوا بھیج دے گا جو ان کے بغلوں کے زیریں حصے میں اثر انداز ہو کر ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لینے کا سبب بنے گی، اور دنیا میں صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کیا کریں گے۔ چنانچہ انہی بدترین لوگوں پر پھر قیامت آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر پڑاؤ کا دورانیہ بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہونے کے بعد نکاح کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ وہ 45 برس تک دنیا میں تشریف فرما رہیں گے، پھر ان کی
وفات ہو جائے گی اور انہیں میرے پاس میرے ساتھ میرے روضہ میں دفن کیا جائے گا، اور روز قیامت میں اور عیسیٰ ابن مریم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے درمیان ایک ہی قبر سے کھڑے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے روضہ اقدس میں ہی دفنائے جائیں گے۔ مسند امام احمد کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے فتنہ دجال کا خیال آ گیا تھا، اس کے خوف سے مجھے رونا آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اصفہان کے ایک مقام یہودیہ میں نکلے گا اور سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ بھی آئے گا۔ وہ مدینے کے باہر ایک جانب پڑاؤ کرے گا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے 7 دروازے یا 7 راستے ہوں گے، جن میں سے ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے جو اسے مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مدینہ منورہ کے برے لوگ نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے۔ جب وہ یہاں سے روانہ ہو کر فلسطین کے مقام لد پر پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا اور وہ اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 40 برس تک دنیا میں منصف حکمران اور انصاف کرنے والے قاضی کی حیثیت سے رہیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سے متعلق مختلف روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ گنبد خضرا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی 3 قبور مبارکہ کے ساتھ 4تھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوگی، اور وہ روز محشر انہی کے ساتھ محشور ہوں گے۔ جیسا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آسمان سے زمین پر اتریں گے تو وہ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی، اور دنیا میں ان کی مدت قیام کم و بیش 45 برس ہوگی۔ پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور وہ میری قبر مبارک یعنی میرے روضہ اقدس میں میرے پاس دفن کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ابن مریم دونوں ایک ہی روضہ سے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان اٹھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف مذکور ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، ایک موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی مقام پر اپنے لیے تدفین کی خواہش ظاہر کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آپ کے لیے کہاں ممکن ہے، اس مقام پر تو صرف میری اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبریں ہوں گی، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی اسی جگہ مدفون ہوں گے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ موجود ہے، اس میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دفن ہوں گے۔ ناظرین کرام، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہلاکت سے بچانے والی شخصیت کے تذکرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول میں ہوں اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے حضرت مہدی علیہ السلام ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قبیلہ قحطان میں سے ایک شخص جس کا نام جہجہ ہوگا آپ کے خلیفہ ہوں گے، جو کہ یمن کے رہنے والے ہوں گے۔ ان کے بعد چند بادشاہ اور ہوں گے جن کے عہد میں پھر سے کفر و جہالت کا دورہ ہو جائے گا۔ اسی اثنا میں ایک مکان مغرب میں اور ایک مشرق میں جہاں منکرین تقدیر رہتے ہوں گے زمین میں دھنس جائے گا۔ اس کے بعد آسمان سے دھواں نمودار ہوگا جس سے آسمان سے زمین تک اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ اندھیرا
40 روز تک رہے گا، اس سے مسلمان زکام میں مبتلا ہو جائیں گے، جبکہ کافروں اور منافقوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ بعض 1 دن کے بعد، بعض 2 دن اور بعض 3 دن کے بعد ہوش میں آئیں گے، پھر مغرب سے آفتاب طلوع ہوگا۔ روزانہ آفتاب بارگاہ الہی میں سجدہ کر کے اذن طلوع چاہتا ہے، جب اجازت ملتی ہے تب طلوع ہوتا ہے۔ قرب قیامت میں جب آفتاب حسب معمول طلوع کی اجازت چاہے گا تو اجازت نہیں ملے گی، اور حکم ہوگا کہ واپس جا، وہ واپس ہو جائے گا، اور اس کے بعد ماہ ذی الحجہ میں یوم نحر کے بعد رات اس قدر لمبی ہو جائے گی کہ بچے چلا اٹھیں گے، مسافر تنگ دل اور مویشی چراہ گاہ کے لیے بے قرار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے نالہ و زاری کریں گے اور توبہ 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 پکاریں گے۔ آخر 3-4 رات کی مقدار دراز ہونے کے بعد آفتاب مغرب سے اضطراب کی حالت میں چاند گرہن کی مانند تھوڑی روشنی کے ساتھ نکلے گا اور نصف آسمان تک آ کر لوٹ جائے گا، اور جانب مغرب ہی غروب ہوگا۔ اس کے بعد پھر مشرق سے طلوع ہوا کرے گا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ کافر اپنے کفر سے یا گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرنا بھی چاہے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس وقت کسی کا اسلام لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، دابۃ الارض عجیب شکل کا ایک جانور ہوگا جو کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا اور ایسی تیزی سے دورہ کرے گا، دوڑے گا کہ کوئی بھاگنے والا اس سے بچ نہیں سکے گا۔ فصاحت کے ساتھ کلام کیا کرے گا اور بزبان فصیح کہے گا، ھذا مومن و ھذا کافر، یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی خط بنائے گا جس سے سیاہ چہرہ نورانی ہو جائے گا، اور انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر سیاہ مہر لگا دے گا جس سے اس کا چہرہ بے رونق ہو جائے گا۔ اس وقت تمام مسلمان اور کفار اعلانیہ ظاہر ہوں گے۔ یہ علامت کبھی بھی پھر نہیں بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہیں لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کے دوسرے روز لوگ اسی واقعے کا چرچا کرنے میں مشغول ہوں گے کہ اچانک کوہ صفا زلزلے سے پھٹ جائے گا اور یہ جانور نکلے گا۔ پہلے یمن میں، پھر نجد میں ظاہر ہو کر غائب ہو جائے گا، اور تیسری بار مکہ معظمہ میں پھر ظاہر ہوگا۔ ناظرین کرام، جب قیامت قائم ہونے میں صرف 40 سال رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے نکلے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی، یہاں تک کہ کوئی اہل ایمان، اہل خیر باقی نہیں بچے گا، اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ کفار حبشہ کا غلبہ ہوگا اور ان کی سلطنت ہوگی۔ حکام کا ظلم اور رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھتی جائے گی، بت پرستی عام ہو جائے گی، اور قحط اور وبا کا ظہور ہوگا۔ اس وقت ملک شام میں کچھ امن ہوگا، دیگر ممالک کے لوگ اہل و عیال سمیت ملک شام کو روانہ ہوں گے۔ اسی اثنا میں ایک بڑی آگ جنوب سے نمودار ہوگی، وہ ان کا تعاقب کرے گی یہاں تک کہ وہ شام میں پہنچ جائیں گے، پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ یہ 40 سال کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہیں ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی شخص نہیں ہوگا، اور دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے والا کوئی نہ ہوگا کہ اچانک جمعہ کے روز، جو کہ یوم عاشور بھی ہوگا، یعنی 10 محرم الحرام کا دن، اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ صبح کے وقت اللہ تعالی حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا اور کافروں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر جائے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تب دنیا میں
کافر ہی کافر ہوں گے اور اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام سور پھونکنا شروع کریں گے۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی، پھر رفتہ رفتہ بلند ہوتی چلی جائے گی، لوگ کان لگا کر اسے سنیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس بے ہوشی کا اثر یہ ہوگا کہ ملائکہ اور زمین والوں میں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے، یعنی جن پر موت نہیں آئی ہوگی، وہ بھی اس سے مر جائیں گے، اور جن پر موت وارد ہو چکی پھر اللہ رب العزت انہیں حیات عطا فرمائی اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسے کہ انبیاء کرام، شہداء، ان حضرات پر اس نفخے سے بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوگی۔ زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی، زمین اپنے تمام بوجھ اور خزانے باہر نکال دے گی، پہاڑ ہل ہل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی یا اون کے گالے کی طرح پہاڑ اڑنے لگیں گے، آسمان کے تمام ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور اور حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اس واحد حقیقی اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہیں جبارین، کہاں ہیں متکبرین، مگر ہے کوئی جو جواب دے؟ پھر خود ہی رب فرمائے گا للہ واحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ قرب قیامت نزول کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شخصی اوصاف کیا ہوں گے، زائرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق احادیث کیا ہیں، دجال کی حقیقت کیا ہے، اور نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت امن و امان کی صورتحال کیا ہوگی۔ ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے احوال کیا ہوں گے، علامات قیامت میں دابۃ الارض کیا ہے، اس کا ظہور کب ہوگا اور اس کے ذمے کیا کام ہوگا، قیامت سے قبل 40 برس کے دوران کیا کیا واقعات رونما ہوں گے۔ گویا تمام ذکر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے جن آپ کا نزول ہوگا تو اس وقت کے حالات کیا ہوں گے اور پھر آپ کا وصال کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، آئندہ کے پروگرام میں ہم عرب کا ذکر کریں گے، اس لیے کہ انبیاء کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اب ختم ہوتا ہے، اور اب تذکرہ ہوگا حضور نبی کریم ختمی مرتبت وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ عرب کو عرب کیوں کہا جاتا ہے، اور جزیرہ نما عرب کی جغرافیائی حیثیت و اہمیت کیا ہے، عرب کا حدود اربع کیا ہے اور اس کا کل رقبہ کتنا ہے، نسلی اعتبار سے عرب اقوام کو کتنی اور کون کون سی اقسام میں منقسم کیا جا سکتا ہے، عرب عربہ میں کون کون سے قبیلے آتے ہیں اور ان کے احوال کیا ہیں، اور یہ بھی تذکرہ کریں گے کہ عرب مستعربہ کون ہے، یہ کن قبائل پر مشتمل ہے، اور ظہور اسلام کے وقت ان کی حالت کیا تھی، اسلام سے پہلے عرب حکومتوں اور سرداریوں کے حالات کیا تھے، عرب میں سب سے پہلے عہدے اور مناصب کس نے قائم کیے، اور قبیلہ قریش پر ان کے کیا اثرات رونما ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد جناب قصی نے سردار بننے کے بعد کون کون سے محکمے قائم فرمائے، جناب قصی کی سرداری پشت در پشت جناب عبد المطلب تک کیسے پہنچی، یہ تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے سے پہلے ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔